ذرا ٹھہریے، سانس لیجئے اور یہ سوال اپنے دل میں رکھیے کہ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ کس بات پر غصہ آتا ہے؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان کی دنیا بھی بدل سکتا ہے اور آخرت بھی۔ ہم اکثر اللہ کی رحمت، اس کے کرم اور اس کی بخشش کی بات کرتے ہیں، مگر کم ہی یہ سوچتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ قرآن اور اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا غضب اچانک نہیں آتا، وہ پہلے مہلت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، خبردار کرتا ہے، مگر جب حد پار ہو جائے تو پھر اس کا فیصلہ قوموں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اسلام میں اللہ کی ذات صرف رحمت ہی نہیں بلکہ عدل بھی ہے۔ وہ غفور اور رحیم ہے، مگر وہ غفلت، سرکشی اور ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن بار بار انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس وقت آتی ہے جب انسان جان بوجھ کر حق سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تاریخ میں ہمیں بار بار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ نے پہلے موقع دیا، پھر آزمائش کی، اور جب انسان نے پلٹنے سے انکار کیا تو اللہ کا غضب نازل ہوا۔ آج اس حقیقت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خود کو اس انجام سے بچا سکیں۔ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک گناہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ قرآن صاف الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یہی وہ گناہ ہے جس پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ شدید ہے۔ قوم نوح، عاد، سمود اور فرعون جیسے طاقتور لوگ اسی جرم میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے باوجود کسی اور کے آگے جھکنا قبول کیا، اور یہی شرک ان کی تباہی کی بنیاد بنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شرک نے بڑی بڑی سلطنتوں کو مٹا دیا۔ شرک کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرتا ہے وہ ظلم ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ظالموں کو مہلت ضرور دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس نے بنی اسرائیل پر بدترین ظلم کیا، بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو غلام بنایا اور خود کو خدائی کا دعویدار بنا لیا۔ اللہ نے اسے طاقت دی مگر غرور نے اسے اندھا کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن سمندر اس کے لیے قبر بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ ایک اور عمل جس پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اسلامی تاریخ اور معاشرتی تجربہ دونوں ہمیں بتاتے ہیں کہ جو لوگ والدین کے حقوق کو پامال کرتے ہیں ان کی زندگیوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بظاہر وہ کامیاب نظر آ سکتے ہیں مگر ان کے دل سکون سے خالی ہو جاتے ہیں، اور یہی اللہ کی ناراضگی کی ایک بڑی علامت ہے۔ جھوٹ، دھوکہ اور ناانصافی بھی وہ اعمال ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ قرآن میں کم تولنے اور دھوکہ دینے والی قوموں کا ذکر ہے جنہیں بار بار خبردار کیا گیا، مگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی، نتیجتاً اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ صرف نماز، روزہ اور عبادات نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے معاملات، اس کی دیانت اور اس کے اخلاق کو بھی دیکھتا ہے۔ اب ہم اس خطرناک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ کا غضب اپنی انتہا کو چھوتا ہے، اور وہ ہے توبہ سے انکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار پلٹ آئے۔ مگر جب انسان ضد پر آ جائے، جب وہ کہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے یا یہ گناہ میرا مسئلہ نہیں، تو یہی ضد اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ قرآن ہمیں پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر خبردار کرتا ہے کہ جب انسان نے بار بار سمجھانے کے باوجود توبہ سے منہ موڑ لیا تو پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اسلام ہمیں خوف میں مبتلا کرنے نہیں بلکہ جگانے آیا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ ناراض شرک پر ہوتا ہے، ظلم پر ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی پر ہوتا ہے، جھوٹ اور دھوکے پر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر توبہ سے منہ موڑنے پر ہوتا ہے۔
مگر اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر آج بھی دل زندہ ہے، اگر آج بھی ضمیر جاگ رہا ہے، تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہی پیغام ہے کہ پلٹ آئیے، عدل اختیار کیجیے، حقوق ادا کیجیے اور اللہ کی طرف رجوع کیجیے، کیونکہ شاید یہی ایک فیصلہ انسان کی پوری زندگی اور آخرت بدل دے۔